بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پروگرام آپ گینے میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا مختصر سی لیکن بہت ہی ایک اہم پہلو پہ، اور وہ پہلو ہے انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہر کام میں، ہر معاملے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ کیا یہ جلد بازی انسان کے لیے بہتر ہے؟ کیا انسان اس میں کامیابی پا سکتا ہے؟ جلد بازی سے کام لے کر کیا انسان ندامت اور پشیمانی سے بچ سکتا ہے یا نہیں؟ جلد بازی کے برعکس متانت، صبر و تحمل، یہ اس کے متضاد جو ہے نا چیزیں ہیں۔ صبر و تحمل میں انسان بہت ہی کچھ کر سکتا ہے، متانت اور بردباری میں انسان اپنے منزل مقصود تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب اس کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اس میں سوچ و بچار کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ وقتی طور پہ جلدی سے فیصلہ دے اور اس فیصلے پہ بعد میں وہ پریشانی کا اظہار کرے۔ اس کے بجائے انسان سوچتا ہے، اس معاملے کو حل کرنے کی تدابیر اپناتا ہے، دوسرے اچھے لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، اپنے بڑوں سے اس میں رائے لیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو کبھی بھی جلد بازی اپنے منزل مقصود تک صحیح سلامت اور صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتی، جس طرح صبر و تحمل پہنچاتا ہے۔ ہم اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثلا ایک گاڑی ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، شہر کے اندر گاڑی چلاتے ہوئے وہ جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ جہاں اس نے پہنچنا ہے اگر وہ 10 منٹ لیٹ بھی پہنچے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ 10 منٹ لیٹ پہنچے، وہ 5 منٹ پہلے پہنچنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ شہر کے اندر سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہے۔ اس سپیڈ کی سبب سے ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کی جان چلی جائے، ہو سکتا ہے کسی کو چوٹ لگ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہو جائے، کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائے، اور پھر اسے کیا ملے گا سوائے ندامت کے کہ یار کاش میں 10 منٹ لیٹ ہوتا، جلد بازی سے کام نہ لیتا، آرام سکون سے چلتا۔ اس کو جیل میں جانا پڑے گا، اس کو قصاص میں پھانسی بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے گھر والے بچے یتیم بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بیوی بیوہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ سب کس وجہ سے؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، کیونکہ یہ دو چیزیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، جلد بازی سے کبھی کام نہ لیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے پہلے درخواست کرتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہو جائیں، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا، میں جو کام کروں مجھے اپنا کام کرنے دیں، اگر آپ نے جلد بازی سے کام لیا تو ہو سکتا ہے میں آپ کو اپنے سے الگ کر دوں۔ اور یہی ہوا۔ چلتے چلتے سفر میں حضرت خضر نے جس کشتی میں لوگوں نے انہیں فری میں بٹھایا تھا، اس کشتی کی ایک لکڑی اتار دی، اس کو عیبدار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ ان لوگوں نے ہمیں کشتی میں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ میرے ساتھ
سفر کرنے میں، میرے ساتھ زندگی گزارنے میں صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔ آگے چلتے چلتے حضرت خضر نے ایک نوجوان تھا، اسے قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی تم نے کیا کر دیا؟ نہ اس کا کوئی گناہ تھا نہ جرم تھا، تم نے بچے کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ کو ان کا وعدہ یاد دلایا کہ بھئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ صبر سے کام لو۔ پھر خاموش ہو گئے۔ چلتے چلتے آگے ایک گری ہوئی دیوار تھی، حضرت خضر نے اسے بنایا، اور وہ دیوار ایک ایسی بستی میں تھی کہ اس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت خضر نے یہ دیوار بنائی بغیر کسی مزدوری کے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ بھئی دیکھیں، ان لوگوں نے ہمیں نہ کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، انہوں نے ہمارے سے کیا سلوک کیا، اور آپ نے ان کے لیے یہ دیوار فری میں بنا دی۔ یہیں پہ حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ موسیٰ، یہاں سے میرے اور آپ کے راستے الگ ہو گئے، اور جو کام میں نے کیے ہیں ان کی وجوہات میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس کے بعد آپ میرے سے الگ ہو جائیں، میں آپ سے الگ ہو جاتا ہوں، آپ کو اپنے سے الگ کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں پہ ایک ٹیچر اور ایک سٹوڈنٹ کا ماحول تھا، لیکن جلد بازی نے حضرت موسیٰ کو مزید کچھ سیکھنے سے محروم کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھا لگتا اگر موسیٰ کچھ دیر کے لیے انتظار کرتے تو ہمیں ان کی کہانی سے اور بھی سبق ملتے کہ یہ حضرت خضر نے اور حضرت موسیٰ نے جو سفر کیا، ان میں آگے پتہ نہیں کیا موڑ آتے ہیں۔ قرآن کریم اس کی بھی تصویر کشی کرتا تو ہمیں اور کچھ دیکھنے کو سننے کو ملتا، لیکن حضرت موسیٰ نے صبر سے کام نہیں لیا، جلد بازی سے کام لیا تو ان کو اپنے سے الگ کر دی۔ یہ قرآن کریم نے ایک قصہ نہیں سنایا، نہ ہی قرآن کریم کوئی ایسی کہانی ہے، ایسی کتاب ہے کہ جس میں افسانے اور کہانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو چیزیں نازل کی ہیں، ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے کی ہے۔ یہ بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دیکھیں، جلد بازی میں آپ بہت بڑے خیر سے محروم ہو سکتے ہیں۔ آپ ندامت اور پریشانی کا یہ عالم اپنا سکتے ہیں، اس کو اٹھا سکتے ہیں، پریشانی اٹھا سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب بن عبداللہ ان کو بھیجا تھا اہل حرقہ کی طرف۔ یہ نجد میں ایک قبیلہ تھا، نجد کے قریب، انہیں ان کی طرف ایک مہم جوئی کے حوالے سے بھیجا تھا۔ اس لشکر میں تقریباً 130 افراد تھے، صحابہ کرام تھے، ان میں حضرت اسامہ بن زید بھی تھے۔ وہاں جا کر ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، مسلمانوں کی اور مشرکین کی۔ لڑائی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا کہ جب حضرت موسیٰ نہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا کہ جب حضرت اسامہ نے اپنی تلوار اٹھائی تو اس شخص نے ہاتھ کو کھڑا کر کے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اجتہادی غلطی ہو گئی حضرت اسامہ سے، انہوں نے تلوار چلا دی، اس آدمی کو قتل کیا۔ بعد میں جب واپس پلٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ بیان کیا گیا کہ اس طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلوایا اور بہت ہی غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کہ تم نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا، کتنا بڑا جرم کیا تم نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے رہے۔ حضرت اسامہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ چلیں ایک دو باتیں کہہ دیتا ہوں۔ کہا، یا رسول اللہ، میں نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے کلمہ میرے ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا۔ جب اس نے تلوار کو دیکھ لیا کہ اس کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے تو اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہلا شققت قلبہ،
کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے یہ کلمہ تمہارے ڈر سے پڑھا تھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھا تھا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ہی غصہ آیا، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پھر انسان کو ندامت، افسوس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج کے بعد مسلمان ہوتا، کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اتنے غصے میں نہ دیکھتا۔ دیکھیں، جلد بازی میں صرف ندامت، پشیمانی ہی انسان کو ملتی ہے۔ اور یہاں پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اسلوب نازل کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو شخص آپ کے اوپر سلام کہے، آپ کی طرف سلامتی کا ہاتھ بڑھائے، اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر، فروعی مسائل پر ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جاتا ہے، ایک دوسروں کی مسجدوں کو گرایا جاتا ہے، ایک دوسروں کے اوپر دھماکے کیے جاتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں یہی اصول دیا ہے کہ جو شخص آپ کی طرف سلامتی کا ہاتھ بڑھائے، صرف اپنی زبان سے چلتے ہوئے آپ کو یہی کہہ دے السلام علیکم، کیونکہ سلام اسلام کی ایک نشانی ہے، یہ اس کا ایک شعار ہے۔ اگر ایک شخص آپ کے اوپر سلام بھی کہتا ہے، آپ کو سلام سے پیش آتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ مسلمان نہیں ہو۔ لڑائی کرنا، اس کو قتل کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ زبان سے یہ بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اسے یہ کہہ دیں۔ یہ قرآن نے ایک اصول بتا دیا، اور حضرت اسامہ کا جو واقعہ ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ دیکھیں، جلد بازی میں ہمیں نہ سوچنے کا ٹائم ملتا ہے۔ ہم بس اوقات انسان ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے ایسے فطرتاً جلد باز پیدا کیا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المتانۃ من اللہ، التأنی من اللہ، والعجلۃ من الشیطان، بردباری، صبر و تحمل یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کبھی بھی اپنے دشمن کی خیر نہیں چاہتا، نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دشمن اچھا کام کرے، نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دشمن کی زبان سے اچھی بات نکلے، اس کے ہاتھ سے اچھا کام ہو جائے۔ اسی لیے یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان ہمیشہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے شروع دن سے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس دن سے ہمارے دشمن ہے۔ جب سے اس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اسی وقت سے اس نے دشمنی کا اعلان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسرا اسلوب بھی ہمیں یوں بیان فرمایا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، وہ بھی اس جلد بازی کے حوالے سے ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بنی مصطلق کی طرف زکوٰۃ لینے کی غرض سے بھیجا۔ جب یہ اس قبیلے کی بستی کے پاس گئے تو ان لوگوں نے، یہ بستی والے اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، لیکن ہوا کچھ یوں تھا کہ اس صحابی اور اس بستی والوں کے درمیان کوئی پرانی دشمنی تھی اسلام سے قبل کی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ لوگ مجھ سے وہی انتقام لے رہے ہیں، یا پھر یہ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کے استقبال کے لیے نکلے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا ہماری طرف، اس کے اعزاز میں نکلے تھے، رسول اکرم کے اعزاز میں نکلے تھے، لیکن یہ راستے سے بھاگ گیا۔ آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ تو مرتد ہو گئے، انہوں نے تو اسلام کو چھوڑ دیا، وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ بھئی آپ چلیں، چپکے سے ان کی خبر لے لیں کہ یہ لوگ واقعی مرتد ہو گئے، یہ لوگ واقعی اسلام کو چھوڑ گئے یا نہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید گئے ان کی خبر گیری کے حوالے سے، تو آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ تو اسلام کے اوپر قائم دائم ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے پکے سچے مسلمان ہیں۔ تو یہاں پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھیں،
مومنوں اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کے آتا ہے فتبینوا اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کی وجہ سے وہ خبر جھوٹی ہو اور اس جھوٹ کی بنا پر جا کے تم کسی کا نقصان کر لو، کسی لوگوں کو قتل کر دو، بستی والوں کو کچل ڈالو، اور پھر بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ خبر تو جھوٹی تھی اور آپ کو اس کے اوپر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ندامت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، خود کے اوپر افسوس کرنا پڑے۔ بہتر اس سے ہے کہ آپ خبر کی پہلی تحقیق کر لیا کرو۔ آج کا دور بھی یہی دور ہے، میڈیا کے اوپر خبر چلتی ہے، ٹی وی کے اوپر چلتی ہے، اخبار کے اوپر چلتی ہے، بغیر ہم کسی تحقیق کے اسے ثابت کیے بغیر ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے ہم کسی کو برا بھی کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے وزیر اعظم کے خلاف اگر خبر چلتی ہے ہم بلا تحقیق اس کو مان لیتے ہیں، پھر اسے برا بلا کہتے ہیں، خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ یا پھر کہیں خبر چلتی ہے کہ بھئی تمہارے کسی مسلمان ملک نے پاکستان کے حوالے سے یہ کیا، تو ہم پھر اس ملک کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے اپنے مسلمان بھائیوں کے۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآنی اسلوب یہ اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ رہتی دنیا تک یہ اصول ہیں۔ قرآن کریم ضابطہ حیات ہے قیامت تک، اور اس میں اس کے سمجھنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی لیے جلد بازی ان شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان ہمیشہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ افسوس سے احتیاط بہتر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، اگر کوئی حادثہ ہو جائے، یا کوئی خبر کسی آپ تک پہنچ جائے، یا کوئی دوسرا کوئی آپ کی شخصی زندگی کا، گھریلو زندگی کا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر کو تباہ کریں، خاندان کو تباہ کریں، اپنے ملک کو، معاشرے کو، پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، اس معاملے پہ اچھی طرح سوچیں، اس کو پرکھیں، لوگوں سے مشورہ لیں، اپنے بڑوں سے رائے لے لیں، تب جا کے اپنا کوئی فیصلہ، حتمی فیصلہ دے دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے آپ کا گھر تباہ ہو جائے، آپ کا خاندان تباہ ہو جائے، آپ کا معاشرہ تباہ ہو جائے، ملک تباہ ہو جائے، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم یہ اچھی صفت ہمارے اندر ڈال دیں، اور جس جلد بازی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے اندر متانت، صبر و تحمل جیسی اچھی صفات پیدا کرے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔